کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اسی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے کنٹیجس ڈیزیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس میں پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو،
کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا چاہیے۔ اسی طرح فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھک دو، کھانے پہ ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا معلوم؟ حدیث میں الفاظ ہیں جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے اور آدھا ڈھکنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائشوں کے طور پر، سمجھ رہے بات؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھانک دو، چاہے آدھا، پون، پاؤ، کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا اس کو۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیں، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد ہے بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہیں کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ جیسا قل اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا۔ سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کا الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا؟ اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا؟ دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ میل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے،
جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ، ٹھیک۔ آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف، تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا، تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے اس کو۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں تو بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے اللہ ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے، جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھیے، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچیں، عقل سے بھی سوچیں تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے، تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گے، لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے اور بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟
دوا میں تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں، اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوگی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو. کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے. بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے. جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے. اس میں وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات